للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وآتوها تمشون وعلیکم السکینة فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، آقا نامدار فخر موجودات امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے آئے فلا تأتوها تسعون، تو دوڑتے ہوئے نہ آئے، وآتوها تمشون، اور چلتے ہوئے آئے۔ دوڑ کر مسجد کے آداب کو پامال نہ کرے، جس طرح بس اوقات ہماری نماز رہ جانے کا اندیشہ ہو کہ یہ رکعت رہ جائے گی تو ہم دوڑ کر اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وآتوها تمشون وعلیکم السکینۃ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، فرمایا کہ جو تمہیں مل جائے اسے ادا کر لو اور جو تم سے رہ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے، اگر نماز آپ پڑھنے کے لیے مسجد میں چل کر آ رہے ہیں اور آپ کے آنے تک آپ کو پتہ چلا کہ مسجد میں نماز ہو چکی ہے، جب مسجد میں داخل ہوئے تو اللہ رب العزت آپ کو پھر بھی جماعت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اللہ تو اتنا کریم ہے، تو پھر اس کے گھر کے اندر یوں بھاگنا دوڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مسجد کے آداب کے بھی منافی ہے، احترام انسانیت کے بھی خلاف ہے، تہذیب و سلیقہ کے بھی یہ خلاف ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ زیب نہیں دیتی کہ ہم اللہ کے گھر میں بھاگتے دوڑتے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ادب ہمیں بتایا گیا نماز کے لیے آنے کا جو ادب ہے، اور دوسرا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم ذرا تھوڑی سی اگر غور و فکر کر لیں تو ہم اس میں زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح قوموں میں کھڑے ہوتے وقت ہم کہتے ہیں، جب امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، تو ہم جو الفاظ کہتے ہیں، تین طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ایک ہے ربنا لک الحمد، جو ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اور دوسرے الفاظ ہے ربنا ولک الحمد، اور تیسرے الفاظ ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اب یہ تیسرے جو الفاظ ہیں یہ سب سے افضل اور اعلیٰ الفاظ ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیا جائے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایک صحابی نے یہ الفاظ، جب میرے محبوب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے یہ الفاظ پیچھے ادا کیے۔ میرے محبوب نے نماز پڑھنے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو دیکھ کر کہا یہ الفاظ کس نے ادا کیے تھے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ الفاظ میں نے کہے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت یہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اسی وقت میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ تم نے یہ جو الفاظ کہے ہیں، ان الفاظ کا اجر لکھنے کے لیے آسمان سے 30 سے زائد فرشتے بھاگے ہیں کہ ہم جا کر سب سے پہلے اس کا اجر لکھ لیں۔ کتنے عظیم الفاظ ہیں، اور ہمارے اس کو یاد کرنے میں کوئی اتنا وقت نہیں لگے گا اگر ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو اس لیے ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنی نماز کے اجر کو، نماز کے ریٹ کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ یعنی ہماری نماز مزید مزین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی اگر ہم اپنی نماز میں ان الفاظ کا استعمال کر لیں۔ اور دوسری چیز جو ہم اپنی نماز کے اندر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صاحب نماز ادا کر رہے ہیں، اور نماز ادا کرتے وقت ان کی یہ پیشانی تو زمین پر لگ رہی ہے لیکن ان کا ناک زمین پہ نہیں لگ رہا، ناک زمین پہ نہیں لگ رہا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ایسے اگر پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہے، ناک زمین پر نہیں لگا، جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس حالت میں ہماری پیشانی بھی اور ہمارا ناک بھی، یہ دونوں چیزیں زمین پر لگی ہونی ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں لگی ہوئی، میرے آقا نے فرمایا ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے، ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتے جس میں تمہارا ناک نہیں لگا ہوا۔ تم اپنے ناک کو بھی لگاؤ اور اپنی پیشانی کو بھی زمین پر ٹکاؤ۔ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہماری نمازوں میں ہونے والی یہ چند چھوٹی چھوٹی
کوتاہیاں ہیں، اگر ہم ان کو دور کر لیں تو ہماری نماز بہت خوبصورت اور عمدہ ہو جائے گی۔ کہتے ہیں نا جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، جس کی نماز جاندار ہو جائے گی اس کی زندگی بڑی شاندار ہو جائے گی۔ اور پھر ہماری یہ جو رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ، ان کی جو مقدار ہے، یعنی رکوع کے اندر جانا، سجدے میں جانا، ہم نے قومے میں کھڑے ہونا، پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرتے ہیں اس میں ہماری اتنی مقدار کم از کم ہونی چاہیے جس میں ہم 1 مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں۔ یہ فرض ہے۔ اگر اس سے کم، بس اوقات دیکھنے میں آیا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے گھر سے چلتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، جب مسجد میں آتے ہیں اور آ کر جب نماز ادا کرتے ہیں تو اتنی جلدی میں ادا کرتے ہیں کہ اپنے اعضاء کو سکون بھی نہیں لینے دیتے، اس سے پہلے دوسرے رکن میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز نہیں ہے۔ جس نماز کے اندر تعدیل ارکان کا خیال نہ رکھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ اس طرح سے جلدی نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر جب مسجد میں آئے، آ کر دیکھا کہ وہ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا ارجع فصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا دوبارہ جا کے نماز پڑھو۔ اب وہ دوبارہ چلے گئے اور جا کر انہوں نے پھر آ کر وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اپنے نماز کو ادا کیا۔ میرے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب پھر وہ تشریف لے گئے اور جا کر پھر آ کر نماز پڑھی۔ جب 3 مرتبہ یہ ہو چکا، میرے محبوب نے پھر وہی الفاظ ارشاد فرمائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اصلاح فرما دیجئے، کہاں میری نماز میں غلطی ہے؟ میں تو اپنی طرف سے صحیح نماز ادا کر رہا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم کہ کہاں مجھ سے کمی رہ رہی۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ان کو ارشاد فرمایا کہ جب نماز ادا کرو تو پورے سکون کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ تم نماز کو جلدی ادا کرو، ایسی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ جس نماز کو آپ اتنی جلدی میں ادا کریں گے کہ ایک تسبیح کی بقدر سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم کی بقدر بھی آپ رکوع اور سجدے میں نہ رکیں، اور آپ جلدی سے جس طرح وہ ٹھونگے زمین پہ لگانے والی بات ہوتی ہے وہ کام نہ ہو، بلکہ ارکان کو ادا کرنا اور ایسے ادا کرنا کہ تمہاری نماز جو ہے، اگر اس طرح کی نماز، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ایسے جلدی میں نماز ادا کر رہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نماز جو بندہ ایسے ادا کرے گا، اتنی جلدی میں جو نماز ادا کرنے والا ہوگا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا اسی حالت میں کہ اس نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کی، فرمایا اس کا انتقال اگر اس حالت میں ہو گیا تو وہ ملت محمدیہ سے ہٹ کر ہوگا، کہ وہ ملت محمدیہ سے ہٹ کر ہوگا کہ جس کی نماز، اس نے اپنی نماز کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، کبھی ہم نے نماز کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائی، یہ نماز سیکھنے کی چیز ہے، اسے ہم سیکھنے کی کوشش کریں، اس کے ارکان کا خیال کریں، اس کو جاندار بنانے کی کوشش کریں۔ جب ہماری نماز جاندار ہوگی، رب العالمین ہماری زندگی بھی شاندار فرما دیں گے، ہمارے اعمال کے اوپر رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اور ہمارے دوسرے معاملات بھی اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے صحیح فرمانا شروع کر دیں گے، سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔